کہ اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ حسن عمل کا درس دیتا. بیت الخلاء میں داخل ہونے سے لے کر سینے حرم میں داخل ہونے تک اسلام نے ماننے والوں کو ہر چیز کا طریقہ عطا فرما دیا. اسلام کے دامن میں تشنگی نہیں ہے، مکمل ایک نظام زندگی ہے. میری طرف توجہ رکھنا، مکمل ایک نظام حیات ہے. اس کو فالو کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. پورا قرآن ٹٹولیں. میں انتہائی مختصر وقت میں بہت کچھ کہنا چاہوں گا، چونکہ یہ جو ہمارا موقع ہے ہمارے عزیز دوست کی شادی کا، تو میں اس عنوان کو 2-3 حصوں میں بانٹ کر گفتگو کروں گا اگر آپ کی توجہ رہی تو. شادی فارسی زبان کا غالباً لفظ ہے، اس کا معنی خوشی ہوتا ہے. مرد اور عورت کی خوشی کا نام شادی نہیں، 2 خاندانوں کی محبتوں کا نام شادی ہوتا ہے. تو اس میں کیا کیا چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، وہ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ اسلام ایک مکمل نظام ہے، اس کے دامن میں کسی کے لیے گنجائش ہے نہیں کہ ہم در در جا کے مانگتے پھریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پیغام حق دیا. مختصراً جب حضور مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینہ طیبہ پہ یہودیوں کا تسلط تھا، ان کی حکومت تھی. جب آقا کریم تشریف لائے تو دن بدن اسلام کا بڑھتا ہوا نیٹ ورک، اسلام کی پھیلتی روشنی یہودیوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گئی. اب یہ چیز رکتی نظر نہیں آتی ان کو. انہوں نے ایک طریقہ سوچا کہ ہم اپنے کسی عالم دین کو کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے نبی سے بات کریں. اب مناظرے کے لیے انہوں نے عبداللہ ابن سلام کا انتخاب کیا. توجہ رکھنا، میں اس کے بات پر توجہ کی بات کرتا ہوں کہ یہ اللہ رسول کی باتیں کہیں ضائع نہ ہو جائیں. یہ قرآن کا نور ہے جس سے ہم اپنے من کو روشن کر سکتے ہیں. میں بات کو مختصر کرنا چاہوں گا. عبداللہ ابن سلام کو انہوں نے تیار کیا، تم مسلمانوں کے نبی سے بات کرو. انہوں نے اپنے ذہن میں ایک مناظرہ ترتیب دیا کہ میں سوال کروں گا، اگر وہ مجھے اس کے جواب دے دیں پھر میں ان کے اوپر کچھ اعتراضات کروں گا. اگر وہ اعتراضات پہ پورے اترے تو پھر میں کچھ معجزے مانگوں گا. وہ بھی مل گئے تو پھر میں ان کو مان جاؤں گا. اور ایسے ایسے معجزے مانگوں گا، ایسے اعتراضات کروں گا وہ چکرا جائیں گے. اب مکمل ایک ذہن لے کے اور لوگوں کے جلوب میں جب عبداللہ ابن سلام حضور کی بارگاہ میں آئے تو اسی طرح سے ابا حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے اور آپ کا انہیں درس دے رہے تھے. یہ جو لفظ ہے درس کے، اگر آپ کے من میں یہ اتر گئے سمجھے پوری تقریر آ گئی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کیا درس دے رہے تھے. عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں آگے بڑھا، پیچھے بیٹھ گیا تو حضور کی زبان پہ لفظ کیا تھے. صحابہ کو بتایا سل من قطع، جو توڑتا ہے تو مجھ سے جوڑو. یا چند لمحوں کے وہ پھپھی، وہ خالہ، وہ ماموں، وہ چاچو، وہ یار سجن، وہ ہمسائے، وہ ملنے والے اپنے دماغ میں بٹھائیں جو ہم سے ناراض ہیں. رسول اللہ نے سارا دین 2 لفظوں میں سمو کے رکھ دیا. فرمایا جو توڑتا ہے تو مجھ سے جوڑو. یاد سے بولو، جو توڑتا ہے تو مجھ سے جوڑو. یہ دین ہے. یہ نہیں کہ جو جب بھی لگاتا ہے تم بھی لگاؤ. بھائی اس کا نام صلہ رحمی نہیں. لیس الواصل بالمکافی، نیکی کا بدلہ نیکی کا نام صلہ رحمی نہیں ہے. 2 لفظ کہوں، جو اچھا نہیں لگتا یا جو اچھا نہیں سمجھتا ان سے پیار کرنے کا نام محبت ہے. جو پہلے ہی مانتا ہے. ہم تو ایسا مزاج رکھتے ہیں کہ عید کی قربانی کا گوشت بھی ان کے گھر بھیجتے ہیں جہاں سے ہمیں آتا ہے. ہم بھی اسی کو اپنی شادی پہ بلاتے ہیں جس نے ہمیں بلایا ہے. اور بھائی یاد رکھنا، میرے حضور کے لفظوں کے اندر ڈوب جائیں. فرمایا جو توڑتا ہے تو مجھ سے آنکھیں بند کر کے کبھی حضور کی ساری زندگی کو اجمالاً دیکھو نا تو کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جس نے آ کے رسول اللہ کو یوں تفقیح دی ہو آپ آگے بڑھیں ہم تمہارے ساتھ ہیں.
اور بھائی حضور تو گھر سے نکلتے تو بچھانے والوں نے رسول اللہ کی راہوں پہ کانٹے بچھائے، حضور کی راہوں پہ کھودنے والوں نے گڑھے کھودے، پھینکنے والوں نے اوجریاں پھینکی، مارنے والوں نے طائف کے بازاروں میں پتھر مارے۔ صحابہ نے اس کی ضرور بد دعا کر دی، فرمایا نہیں، آسمانوں سے فرشتے اترے، حکم کریں آسمانوں پہ لے جا کر پٹک دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، محبوب یہ تو تمہیں پتھر مار دیں، بد دعا کر دیں۔ یوں ہاتھ اٹھائے، صحابہ فرماتے ہیں ہم منتظر تھے، لب جنبش کریں گے، ابھی بد دعا ہوگی، ان کا تماشا ہم دیکھیں گے۔ لیکن جب حضور کے لب کھلے، جو لفظ ترتیب پائے وہ کیا تھے سنیے۔ پتھر میں مارنے والوں کو حضور نے کیا کہا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ نے ہدایت دے، تیرے محمد کو جانتے ہی نہیں، سبحان اللہ، یہ تیرے محمد کو جانتے ہیں، ان کے لیے ہدایت مانگی جو محمد کو پتھر مارتے ہیں۔ فرمایا جو توڑتا ہے تم اس سے، حضور انہیں ان کی بربادی کی دعا مانگے، فرمایا یہ نہیں نہ مانتے نہ مانے، مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے، جو توڑتا ہے تم اس سے۔ یہ جملہ اگر آپ کے ذہن میں رکھا تو اگلی تقریر سمجھ چلے گی۔ حضور بتا رہے تھے صحابہ کو جو توڑتا ہے تم اس سے، باقی من حرمک، جو چھینتا ہے اسے عطا کر دو۔ ہے بڑا مشکل جو میں کہہ رہا ہوں، یہ لفظ میرے حضور کے ہیں اور یہی ساری تقریر ہے، جو توڑتا ہے اسے، جو جوڑنے کی نیت رکھتا ہے نا وہ یہ بولے قبولیت کے نام نہیں، پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے۔ جو توڑتا ہے اسے ایسے پیاسے، جو توڑتا ہے اسے، جو چھینتا ہے اسے، یہی دین ہے۔ عبداللہ ابن سلام کہتا ہے میں پیچھے بیٹھ کے میں نے کہا یہ دین ہے؟ چند لمحے گزرے، میرے حضور کی نظر پڑی نا، اللہ اکبر، تیری پہلی نظر کا وار توبہ، دل اب تک دعائیں دے رہا ہے۔ مجھے حضور نے بلا کر کہا عبداللہ ابن سلام کدھر آئے ہو؟ تو جو شعر کسی شاعر نے کہا، سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اسی کے بک گئے جس کے خریدار گئے ہم۔ عبداللہ کدھر آئے ہو؟ اے لکھائے تو جواب ہر سوال، ہر شود، ہر شود، ہر مشکلت بے کیلو کال، آقا تیری پہلی ملاقات اس سارے سوالوں کا جواب بن گئی۔ عبداللہ کدھر آئے ہو؟ آگے بڑھ کے کہا حضور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے آئے ہو۔ یہودی تو پریشان ہو گئے، ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ عبداللہ تو نے حد کر دی، سوال کرتا وہ جواب دیتے، تو معجزے مانگتا وہ دکھا دیتے، تو اعتراض کرتا وہ پورے اترتے، تو مان جاتا تو ہمیں سمجھ چلتی۔ تو نے نہ سوال کیا، نہ جواب مانگا، نہ کوئی اعتراض کیا، نہ معجزہ مانگا، دیکھتے کلمہ پڑھ لیا، یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی۔ اللہ اکبر، تجھے ہوا کیا؟ لفظ سنیے، مسلم کے لفظ ہیں، امام مسلم نے لکھے، کہا کیا بتاؤں، یہ لفظ اگر آپ کی سمجھ آ جائے نا تو من روشن ہو جائے گا، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کیا بتاؤں، جب میری نظر نے ان کا چہرہ دیکھا تو پہلی نظر بھاپ گیا، اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اور میری دعا ہے، میری دعا، چھوٹا ہوں بڑی بات، اللہ کبھی ہمیں اپنے محبوب کا دیدار عطا کر دے، سارے مسئلے حل ہو جائیں، یہ ساری بحثیں ختم ہو جائیں۔ عبداللہ ابن سلام نے کلمہ پڑھا، دیگر لوگوں نے پڑھ لیا، بات میں مختصر کر دوں۔ اب عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گئے۔ یہودیوں کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں، دودھ پینا بھی جائز نہیں، اور ہفتے کی تعظیم کرتے ہیں جس طرح ہم جمعے کی کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام نے سوچا اسلام کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا واجب نہیں ہے، تو کھا لو، نہیں تو کوئی بات نہیں، اور ہفتے کے دن کی تعظیم کرو پھر بھی کوئی بات نہیں، نہ کرو پھر بھی کوئی بات نہیں، لہذا میں یوں کرتا ہوں اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا تاکہ یہودیت بھی باقی رہے، اسلام کے اندر بھی برم رہے۔ جب انہوں نے اس نیت سے چھوڑا، توجہ رکھنا کہ میرا وہ بھی رہے اور یہ بھی باقی رہے، پھر اللہ نے قرآن نازل کر کے کہا
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام لائے ہو تو پورے پورے آ جاؤ۔ آدھا تتر آدھا بٹیر کی فلیسی اسلام کو پسند ہے نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے جب میرے دامن میں آئے ہو تو پورے آ جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ مرضی کا کام اسلام کے اندر کر لیا، جو طبیعت سے ٹکرا وہ کسی اور سے لے لیا۔ اسلام کو یہ چیز پسند ہے۔ اسلام کہتا ہے جب میرے ہو تو میرے ہو کے رہو، کسی اور کی طرف نہ دیکھو، کسی اور دین کی بات کا تم لو۔ اگر تمہارے اپنے دین میں کوئی کمی ہو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تورات پڑھے۔ تورات کیا ہے؟ اللہ کی ہے، یہ اللہ کی کتاب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی۔ جناب عمر بن خطاب تورات پڑھ کے فرماتے ہیں جیسے ہی حضور تشریف لائے، آقا کریم نے رخ انور پھیر لیا، میں تو حیران ہو گیا، اس کی حضور کیا ہوا؟ فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، اگر موسیٰ علیہ السلام دوبارہ پلٹ کے آ جائے اور تم مجھے چھوڑ کے ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ، مجھے اس محمد کی قسم ہے، اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کی قسم تم راہ ہدایت سے بھٹک جاؤ گے۔ جب قرآن ہے تو تمہیں دوسری کتاب کی ضرورت ہے نہیں، اسلام ہے تو کسی اور مذہب کی ضرورت ہے نہیں۔ یہ تو جب اپنے گھر میں سب کچھ ہو تو غیروں سے مانگنا، او بھائی میں کسی ایسی برادری سے تعلق رکھتا ہوں جو بڑی خوددار اور غیرت مند ہے، میرے گھر میں سب کچھ ہے، تو میں کسی غیر سے جب وہ مانگنے کی جرت ہے نہیں کرتا۔ میرے بڑے کہتا ہوں بھائی تجھے کمی کیا ہے؟ اسلام کے دامن میں آنے والوں کو بھی کسی چیز کی کمی نہیں، تو کسی ایسی چیز کو جو اسلام کے دامن میں ہو تو ہم غیر سے مانگیں، اسلام اسے گوارا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم مکہ المکرمہ میں تھے تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بال سیدھے بنایا کرو، کیونکہ اس وقت جو کافر تھے وہ درمیان سے مانگ نکالتے تھے۔ حضور رحمت تم بال سیدھے بنایا کرو تاکہ کافروں کی مخالفت ہو جائے۔ جب ہم مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے تو وہاں کے جو یہودی تھے وہ بال سیدھے بناتے تھے، مسکرا کے فرمایا اب تم درمیان سے مانگ نکال لیا کرو تاکہ ان کی مخالفت، یعنی اسلام کسی سے برابری نہیں کرتا، اسلام کا اپنا سیٹ اپ ہے۔ اسلام خوددار اور غیرت مند ہے، غیر کی دہلیز پہ جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی حضور یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے۔ عرض کی حضور ہم بھی تو مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، تو ہم بھی تو روزہ رکھنا چاہتے ہیں، عاشورے کا روزہ ہم بھی رکھیں۔ فرمایا ضرور رکھو، 7، 9 کا یا 11 کا شامل کر لو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ بات سمجھتے ہیں؟ علماء بیٹھے 3 اوقات میں شریعت کے اندر سجدہ جائز ہے۔ ان طلوع الشمس و استوائها مغروب، جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب سر پہ آ جاتا ہے، یا سب غروب ہوتا ہے، تینوں اوقات میں سجدہ جائز۔ یا ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا زوال کا، زوال کے وقت میں سجدہ کیوں جائز؟ میں پس منظر پڑے اس کا۔ ان 3 اوقات میں مجوسی لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو سوال کرتا ہوں، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کس طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے؟ ادھر سے؟ ہم کدھر منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں؟ تو ہماری تو مشابہت ہی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کہا اس وقت سجدہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اسلام کہتا ہے جس وقت میں مجوسی سجدے میں ہو تم سجدہ نہ کرو تاکہ تمہاری ان کی مشابہت نہ ہو جائے، بھلے ان کا منہ ادھر ہے تمہارا ادھر ہے۔ او بھائی جو اسلام غیر بندے کے عبادت کے وقت کے ساتھ برابری گوارا نہیں کرتا، وہ اسلام کی رسومات میں برابری کیسے گوارا کرتا ہے؟ بادشاہ صفر نے یہاں حد کہی تھا تو بادشاہ بات بڑی خوبصورت کہہ گیا، اس نے کہا ظفر اسے آدمی نہ جانی کتنا بھی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا۔ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا، خدا کی ذات کے بغیر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ گھر سے جب نکلتے نا موٹر بائک لے کے تو ٹائر اٹھاتے نا اگلا تو اللہ بھول جاتا ہے، جہاں گرتے یا پنچر ہوتی ہے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں گھر سے نکلتے وقت اللہ کو یاد کیا ہوتا وہ پنچر ہونے نہ دیتا۔ ہم کس وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ ساری ہماری خوشیاں غیروں کے رسومات سے مزین ہوتی ہیں، تو جب بے برکتیاں نازل ہونا شروع ہوتی ہے تو تب ہمیں یاد آتا ہے کہ کڑی اپنے گھر سے مدعے کے لیے تمیز لائی، تمیز نہیں لائی،
ہماری بدتمیزیوں کا خمیازہ نظر آ رہا ہے۔ بھائی شادی کیا ہے، میں تھوڑا سا تصور پیش کر دوں۔ بارات کا جو تصور آج ہمارے اندر ہے، علماء بیٹھے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ جو 200-300 بندہ لے کے ہم بچی کے والوں کے اوپر حملہ پر ہوتے ہیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور ہے۔ اگر یہ تصور ہوتا کہ زیادہ بارات سے بندے کی واہ ہوتی ہے تو مولا علی کی بارات میں اللہ کے فرشتے بھی اتر جاتے ہیں۔ صحابہ کا مزاج یہ نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں میں اتنے لوگ نہیں تھے، مختصر تھوڑے لوگ۔ حضور کا فرمان ہے کامیاب ترین شادی وہ ہے جس پہ خرچہ کم آتا ہے۔ ہم کروڑوں اس لیے لگاتے ہیں تاکہ بچی خوش رہے، کروڑوں سے بچیاں خوش نہیں ہوتی۔ بچیاں خوش رویوں سے ہوتی ہیں، کردار سے ہوتی ہیں۔ لمبا چوڑا جہیز دینے سے بچیاں خوش نہیں بستی، پہلی بات۔ دوسری، حضور کا فرمان شر طعام طعام الولیمہ، بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ کس ولیمے کا؟ جس میں امراء شامل ہو، غریبوں کی شمولیت نہ ہو۔ چونکہ ولیمہ خوبصورت اور حسن و خوبی کے ساتھ مکمل ہونے والی شادی کا شکرانہ ہوتا ہے، تو ہم وہ شکرانہ ان لوگوں کو دیتے ہیں جنہوں نے نیمدرا دینا ہوتا ہے، جو سلامی دینے آتے ہیں۔ غریبوں کو تو ہم شامل ہی نہیں کرتے۔ اور دوسرا، عجیب و غریب رسومات ہوتی ہے۔ بھائی رسم ہدا ہو، بارات ہو یا ولیمہ ہو، ہم پوری کائنات میں لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں، کبھی اپنی ان خوشیوں میں اس لاج شریک کو بھی شریک کر کے دیکھو۔ ہم سوچتے ہیں ماموں نہ آیا، خالہ شامل نہ ہوئی تو ماں کا چہرہ مرجھا جائے گا، چاچا نظر نہ آیا، پھپھو نہ ہوئی تو باپ کا چہرہ مرجھا جائے گا۔ میں کہتا ہوں سچ ہے، ان کو ضرور بلائیں، لیکن خدا رسول نہ آئے تو پوری کائنات اجڑ جائے گا۔ ان تین لسٹوں میں خدا اور مصطفیٰ کو بھی شامل کریں۔ پھر دوسری بات، جب آپ شادی کرتے ہیں نا تو 1-2-4 دن کا نام شادی نہیں ہوتا، پوری زندگی کے رویوں کا نام شادی ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی زوجین کو جو بات کہی، میں تھوڑا سا اس طرف آ جاؤں۔ یہ تو رسومات تھی نا جو ہم نے اسلام کے مطابق، ہم ساری شادی تم دھڑکے سے کرتے ہیں، سکھوں سے، ہندوؤں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے تھوڑی تھوڑی اس میں لیتے ہیں۔ اور اس وقت کو بندہ سیاح سمجھدار آ کے سمجھائے نا، وہ کہتا ہے کرو چٹو مولوی جی، ایک کمر کے وقت روز روز نہیں ہوتے، موت بھی روز روز ہے، غیرت بھی روز روز ہے، عزت بھی روز روز ہے، نہیں آتی۔ میں حیران ہوتا ہوں، یہودیوں کی رسم آئی سینے سے لگا دیا، ہندوؤں کی رسم آئی اس منڈے کی خواہش تھی کہ گھوڑے ناچے، ہم نے نچا لیے۔ میرے بچے کی خواہش تھی کہ تھوڑا سا دم دھڑک بھی ہو، ہم نے بینڈ باجا بنا لیا۔ فلاں کی خواہش تھی کہ ہم یہ کر لیں، وہ بھی ہم نے شامل کر لیا۔ اور بھائی وہ اسلام ہمارے دروازے پہ دستک دیتا رہا، اور میاں مجھے بھی اپنی خوشی میں شامل کرو۔ تم جانتے نہیں میں وہ اسلام ہوں جس کی بقا کی خاطر تمہارے پیغمبر نے طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے تھے، اور مجھے بھی اپنے گھر میں جگہ دو۔ میں وہ اسلام ہوں جس کی بقا کی خاطر میدان کربلا میں حسین ابن علی نے سارا خاندان لوٹا دیا تھا۔ مجھے بھی تو جگہ دو گھر میں۔ ہم نے دروازہ بند کر دیا، نکاح کے وقت آنا، ابھی تیرا وقت نہیں آیا۔ ان رسومات سے چھٹکارا پا کے دعا کریں اللہ ہمیں اپنی رسمیں بھی اسلام کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر جب شادی ہو جائے نا تو ایک مرد اور ایک عورت، یہ دو باہمی جڑتے ہیں، ان دونوں کے نکاح کے بندھن میں بندھنے کا نام شادی۔ اب دونوں کے حقوق ہوتے ہیں، بات سمجھتے ہیں؟ تھوڑی سی اس پہ توجہ کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے مخاطب ہو کے کہا، عورت سے، کہ یہ تیرا مجازی خدا ہے۔ اگر میری شریعت میں بندے کو خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں تجھے حکم دیتا کہ تو اس بندے کو سجدہ کر۔ یہ حضور نے خاوند کی اہمیت بیان کی ہے۔ مدینہ طیبہ میں کچھ لوگ آقا کریم کی بارگاہ میں اپنی بیٹی کو لے آئے، عرض کی حضور یہ بچی ہے، یہ شادی کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتی، تو آپ اس کو سمجھائیں، جوان بچی اپنے گھر کو آباد کریں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ تم کیوں شادی نہیں کرنا چاہتی؟ اس نے عرض کی حضور میرے سامنے کوئی خاوند کی اہمیت بیان کریں تاکہ میرا دل مائل ہو۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جس مرد کے نکاح میں تم آ جاؤ
تیرے سامنے اس کی اہمیت یہ ہے، اگر اس کے بدن پہ پیپ پڑ جائے، ریشہ آ جائے، تو تم اس ساری بہنے والی خون کی پیپ کو اپنی زبان سے چاٹو، پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنی اہمیت ہے اس بندے کی تمہارے حق میں، اللہ کی بارگاہ میں وہ تیرے اوپر اتنا فضیلت والا ہے۔ یہ حضور نے عورت سے کہا، اور مرد سے کیا فرمایا؟ کریم آقا نے فرمایا یہ اللہ کی امانت ہے تیرے پاس، یہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، یوں سیدھا نہ کرنا، ٹوٹ جائے گی، محبت کا پانی دینا، اللہ اس کے سلے میں تمہیں اولاد کا پھل عطا فرمائے گا۔ مجھے یار آپ بتائیں، کسی جگہ سے آپ نرسری سے پودا لینے جائیں تو اس پودے کو ایک مرتبہ وہاں سے اکھیڑ کر کے دوبارہ کسی جگہ میں بوئیں تو وہ فی الفور ہرا نہیں، اس کو دوبارہ جب وہ پروان چڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو گوڈی کرنا پڑتا ہے، پھر وقت پہ پانی دینا پڑتا ہے، کبھی کبھی دوائی بھی چھڑکنا پڑتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس سے پھل بھی لگتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے اس کو پھول بھی لگتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں؟ یہ آنے والی جو تمہارے گھر میں لڑکی ہے، یہ بیچاری ایک باغیچہ چھوڑ کے آئی ہے، نئے جہاں میں آباد ہو گئی، اس کی ساس کا اپنا مزاج، اس کے سسر کا اپنا مزاج، اس کے خاوند کا اپنا مزاج، اس کی نندوں کا اپنا مزاج، اس کے دیوروں کا اپنا مزاج، اس کی جٹھانی اور درانیوں کا اپنا مزاج، اس کے خاوند کے مامے چاچے پھوپھیاں خالے ان کا اپنا مزاج۔ وہ بیچاری ایک لڑکی ایک خاندان چھوڑ کے نئے خاندان میں کتنے لوگوں سے اس کا مزاج ٹکرائے گا۔ آج تو باپ کا بیٹے سے اور بیٹے کا باپ سے مزاج میچ نہیں کرتا، طبیعتیں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں، وہ بیچاری کس کس کا سامنا کرے گی؟ میرے حضور نے رشتوں کا تقدس دیا، فرمایا کہ اگر ساس اور سسر اس کو باپ اور ماں بن کے دکھائیں گے، دیور اور جیٹھ اس کو بھائی بن کے دکھائیں گے، خاوند اس کے ساتھ محبت کرے، تو پھر محبت کا پانی دیتے رہیں، پیار اور الفت کے ساتھ اس کی باتوں کو برداشت کرتے رہیں، ایک وقت آئے گا اس عورت سے خاندان بھی آباد ہوگا، اللہ تمہیں پھل اولاد کا بھی عطا فرما دے گا۔ وہ ایک ایک بندہ آتا قریب، دیکھیے نا ہم لوگ پتہ نہیں کس کو مردانگی سمجھتے ہیں، کسی کو بچھاڑ دینا، دبا دینا، جھڑک دینا، یہ مردانگی نہیں ہے۔ وہ ایک بندہ کسی بزرگ کے پاس گیا، کہنے لگا بابا جی میں بیوی کے رویے سے بڑا تنگ ہوں، تو کوئی اس کو نصیحت کرے، مجھے کو بتائیں، کو تویز دیں، کوئی ایسا دم کریں تاکہ اسے عقل آ جائے۔ بزرگ تھے، وہ اس کی باتیں سنتے رہے، توجہ رکھنا۔ 10-15 منٹ گزر جانے کے بعد اس کو بلا کر کہا، یہ ذرا تیرے گھر میں کپڑے دھونے والا دھوبی کون ہے؟ کہا جی میری بیوی۔ کہا تیرے گھر میں کھانا پکانے والا کوک باورچی کون ہے؟ کہا جی میری بیوی۔ کہا تیرے گھر میں جھاڑو دینے والا جب وہ صفائی کرنے والا کون ہے؟ کہا جی میری بیوی۔ کہا تیرے بچوں کے سکول کے اور یونیفارم کے اور کھانے پینے کے معاملات کون کرتا ہے؟ کہا جی میری بیوی۔ تیرے والدین زندہ ہیں؟ کہا جی زندہ ہیں۔ ان کی خدمت کون کرتا ہے؟ کہا جی میری بیوی۔ مسکرا کے کہا میاں کتنی خوبیوں کی مالک ہے، کوئی کمی ہے تو چھپا، اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے گا۔ ہم لوگ اس کی خامیاں ڈھونڈتے ہیں، کمیاں ڈھونڈتے ہیں اور اس کی خوبیوں پر توجہ نہیں دیتے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جہاں اس کی تمہیں خامیاں نظر آتی ہیں، خوبیوں میں توجہ دو گے تو خامیاں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ کبھی کبھی محبت اور پیار سے اس کے قریب آ جاؤ، اس کو محبت سے سمجھاؤ، اسلام کے مطابق تعلیم دو، ایک وقت آئے گا آتے ہی اس پہ روکنا ڈالنا شروع کر دو۔ تمہیں عقل نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، ماں نے سمجھا کے نہیں بھیجا، تو بھائی ایسا نہ کرو، فطرت ہے انسان کی۔ پودا لگاؤ، کبھی خشک ہو جاتا ہے، کبھی پتے خشک، کبھی ٹہنیاں خشک، کبھی اس کی جڑ خشک ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے تو ہم جتن کرتے ہیں۔ کبھی اچھا مجھے ایک بات یاد ہے، تو لطیفہ لے کے کسی شخص نے لکھا اور بڑے لطف آئے مجھے، یہ واٹس ایپ یا فیس بک کے میرے پڑھا، وہ کوئی عورت گئی کسی عامل کے پاس کہ مجھے ایسا کوئی تویز دو کہ ایک وہ بندہ میرا گرویدہ بن جائے۔ تو وہ سیاح آدمی تھا، اس نے کہا کہ شیر کی گردن سے بال اتار کے لاؤ، وہ دم کر کے دوں گا تو بندہ تیرا بن جائے گا، تیرے گیت گائے گا، اور وہ اپنے ہاتھوں سے توڑو گے تو پھر اس نے ٹھیک۔ کسی سیانے بندے سے مشورہ کیا، اس نے کہا شیر کے قریب آنا اتنا آسان نہیں ہے، کہا مجھے طریقہ بتاؤ میں کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ 2, 4, 10, 15 دن گوشت لاؤ، روزانہ اس کو ڈالا کرو، آہستہ آہستہ وہ تیرے ساتھ منوس ہو جائے گا،
پھر تم اس کے قریب آؤ گی تو تمہیں پھر کچھ نہیں کہے گا، تو پھر بال اتار لینا۔ اس نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے۔ روزانہ کلو گوشت لاتی، کیسے بھی لاتی، وہ اس کو کھلاتی 2 4 10 15 دن۔ شیر نے اس کے ساتھ منوسیت ظاہر کی، تو ایک دن اس کے بدن میں یوں ہاتھ پھیرا اور جلدی سے بال اتار کے اس آمل کے پاس کہا یہ میں نے ہاتھوں سے اتارا ہے۔ کہا کیسے اتار لیا تم نے؟ اس نے کہا 15 دن ہو گئے مجھے روزانہ اس کو گوشت ڈالتی ہوں، پیار کرتی ہوں، محبت کرتی ہوں، قریب کیا، تو آج وہ میرے سے منحوس ہو گیا تو میں نے بال اتار لیا، تو خدا را مجھے دم کر دے۔ اس نے کہا جانور کے ساتھ 15 دن پیار کیا تو تیرے قریب آ گیا، بندے سے بھی پیار کر وہ بھی تیرے قریب آ جائے گا۔ ہم لوگ طریقوں کے ذریعے قریب کرتے ہو بھائی، رویوں کے ذریعے قریب کرو۔ اسلام نے ہمیں رشتوں کا ایک تقدس دیا ہے۔ اسلام نے بتایا ہے یہ بیٹی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ بہن ہے 4 دیواری کی غیرت ہے، یہ ماں ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے، یہ بیوی ہے یہ تیرے ایمان کی تکمیل کا سبب ہے، اور یہ باپ ہے یہ تیرے جنت کا دروازہ ہے۔ یہ رشتوں کا تقدس اسلام نے دیا۔ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اچھا یہ جو ہم روک ڈالتے ہیں اور بیوی کو جھڑک دیتے ہیں کہ دفع ہو جا، یہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، تو طلاق کی دھمکی دے دی، اس کے بیٹے کی، یہ مردانگی نہیں ہوتی۔ اور میں آپ کو حضور کی دہلیز پہ لے چلوں۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں، کتنی بیویاں؟ محبت سے یہ بات سننا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کتنی بیویاں تھیں؟ 9۔ ہم سے تو ایک نہیں سنبھالی جاتی۔ سنیے، یہ اس دور کی کہانی سنا رہا ہوں جب وسائل نہیں تھے، اور عورت کی فطرت میں ہوتا ہے یہ بات بھی، یہ جملہ یاد رکھیں، عورت کے لیے مرد کی طرف سے سب سے بہترین چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو عورت مرد سے سب سے زیادہ چاہتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ عورت کا مرد سے ایک ہی تقاضا ہوتا ہے کہ مرد سب سے زیادہ محبت میرے سے کرے۔ اس سے بڑھ کر عورت کی کوئی ڈیمانڈ ہے؟ جو خامد عورت سے محبت کر سکتا ہے سمجھے اس نے سارا جہان اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ آپ دنیا کی ہر نعمت اس کے قدموں میں ڈال دیں، محبت نہ کریں تو عورت کو کبھی آپ اپنا نہیں سکتے۔ وہ صرف ایک ہی چیز چاہتی ہے کہ مرد سب سے زیادہ محبت ہے میرے سے کرے۔ اچھا یہی چونکہ عورت کی خصلت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج جمع ہو کے حضور کی بارگاہ میں آ گئی۔ عرض کی حضور آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اور اگر حضور کسی ایک بیوی کا نام لیتے ہیں تو دوسریوں کا دل بولیے دل، حضور دلوں کو توڑنے نہیں، محمد تو دلوں کو جوڑنے۔ اگر حضور ایک کا نام لیتے تو دوسریوں کا دل ٹوٹ جاتا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرماتے کہ میں سب سے برابر محبت کرتا ہوں تو یہ تو وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوتی، کیونکہ اگر ان کو یہ یقین ہوتا کہ سب سے برابر ہے تو پھر سوال ہی نہ بنتا، تو حضور کی بارگاہ میں آتی نا۔ انہیں پتا تھا کہ ایک سے محبت ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بات کرنا تھی۔ حضور چند لمحے خاموش رہے اور فرمایا میں تمہیں اس بات کا جواب کل دوں گا۔ عرض کی حضور ٹھیک ہے۔ تمام ازواج اپنے اپنے گھروں میں چلی گئیں، اور آپ شاید اس بات کو جانتے ہیں اس وقت مسجد نبی کے گرد آقا کریم نے تمام ازواج مطہرات کے الگ الگ حجرے بنائے ہوئے تھے، ہر زوجہ اپنے اپنے حجرے میں۔ ایک بیوی کے پاس رات کے اندھیرے میں حضور گئے، کسی کو پتہ نہ چلے، اور جا کے اسے ایک درہم دیا اور فرمایا یہ تیرے میرے درمیان راز ہے۔ سننے والی بات، تیرے میرے درمیان، یہ نہیں کہا کہ میں نے صرف تجھے دیا، ایسا نہیں کہا، فرمایا یہ جو میں درہم دے رہا ہوں یہ تیرے میرے درمیان راز ہے، تیرے چہرے سے بھی اس راز کا پتہ نہ چلے۔ اس کی ضرورت تنہائی میں دوسرے حجرے میں گئے، پتہ نہ چلے کسی اور کو، اسے بھی ایک درہم دیا اور فرمایا یہ تیرے میرے درمیان راز ہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ تیسری کے پاس گئے خفیہ، اسے بھی درہم دیا۔ تمام تر ازواج مطہرات کے پاس گئے، ایک کی خبر دوسرے کو نہیں، دوسری کی تیسری کو نہیں، سب کو درہم دے کے یہی بات کہی کہ یہ تیرے میرے درمیان راز ہے، کسی اور کو پتہ نہ چلے۔ جب صبح ہوئی تمام ازواج مطہرات جمع ہوئی حضور کی بارگاہ میں، عرض کی حضور کل والے سوال کا جواب دے۔ آقا کریم چند لمحے خاموش رہے، سر اٹھایا، مسکرا کے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت اس بیوی سے ہے جس کو رات میں نے ایک درہم دیا تھا۔ اب تمام اپنے اپنے دلوں میں خوش ہیں اور خوشی کو چہرے پہ نہیں آنے دیا، اور چپ کر کے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئی۔ وہ بیویوں کو یوں مینج کرتے ہیں، مردان کی جھڑکنے میں نہیں ہوتی، مردان کی میٹیں بھیج دینے میں نہیں ہوتی، رسول اللہ نے سب سے محبت فرمائی۔ تو مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے محبت کرے، پیار کے سر پہ جیتے انہیں۔ دھمکی دے کر عورت کو بہتر کرنا یہ مردانگی نہیں ہے، بزدلی ہوتی ہے۔
بدلہ لینے والا دلیر یا جوان مرد نہیں ہوتا، معاف کر کے برداشت کرنے والا رسول اللہ فرماتے دلیر ہوتا ہے۔ تو پہلی بات، رسومات سے خود کو بچائیں، اسلام کے مطابق شادی کریں۔ دوسرا، مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسے کریں گے تو آپ کے گھر میں کبھی بھی یا وہ بے برکتی نازل ہے۔ تیسری بات میں مختصر کر کے اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں کہ عورت مرد کے گھر والوں کو اور مرد عورت کے گھر والوں کو اپنا سمجھنا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ مرد عورتوں کا لباس ہوتے ہیں اور عورتیں ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اب لباس کا پہلا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صدر کا ڈھانپنا۔ لباس کے 3 بنیادی مقصد ہوتے ہیں۔ لباس کا پہلا مقصد ہوتا ہے انسان کے بدن کا ڈھانپنا۔ لباس کا دوسرا مقصد ہوتا ہے بدن کو سردی اور گرمی سے بچانا۔ لباس کا تیسرا مقصد ہوتا ہے زیب و زینت، خوبصورتی۔ پہلا مقصد ہے چھپانا۔ اگر مرد نے اپنی عورت کی باتوں کو چھپا لیا، عورت نے مرد کی باتوں کو چھپا لیا، اللہ دونوں کی عیب کو قیامت تک چھپا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم نے ایک دوسرے کی چیزیں بنانا شروع کر دی، مرد اپنی بیوی کی باتیں اپنے گھر والوں کو بتائے، بیوی مرد کی باتیں اپنے گھر والوں کو بتائے، کبھی گھر خوشیوں کا گہوارہ نہیں۔ وہ ایک بات میں نے کہیں پڑھی، مجھے بڑا لطف آیا، وہ ایک بات ہی کافی ہے اگر آپ سماعت کر لیں۔ وہ مرد اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں کافی دیر سے بہن بھائیوں کو گھر نہیں بلا سکا تو میرے گھر نہیں آئے، اگر تم کہو تو میں اپنے بہن بھائیوں کو بلا لوں۔ اس نے کہا بسم اللہ۔ اس نے دفتر جانے سے پہلے بیوی کو کچھ پیسے دیے کہ میرے بہن بھائی آج یہاں آ رہے ہیں تو کوئی اچھی چیز تیار کر لینا۔ وہ دفتر چلا گیا، طبیعت میں خوشی تھی، معمول سے پہلے ہی واپس پلٹ آیا، دوپہر کو دفتر بند کیا اور گھر آیا تو بیوی صاحبہ آرام فرما تھی۔ اس نے کہا کہ کوئی چیز نہیں بنائی؟ کہا نہیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے بہن بھائی اور میرے والدین آ رہے ہیں، کوئی اچھی چیز بنا لینا۔ تو بیوی کا جواب سنیے، وہ کہنے لگی کہ تیرے اپنے والدین ہیں، تیرے اپنے بہن بھائی ہیں، اپنوں کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے، جو گھر میں ہو کھا لیتے ہیں، وہ تماشا نہیں اڑاتے عزت کا، جو ہوگا ماں حضرت بسم اللہ کھا لیں گے۔ مرد سمجھدار بندہ تھا، اس نے عورت کو کچھ نہ کہا، وہ چپ چپیتے گھر سے باہر چلا گیا۔ عصر کی نماز کے لمحے قریب آئے، دروازے کو دستک ہوئی تو عورت نے جب دروازہ کھولا تو اس کے اپنے والدین اور بہن بھائی باہر کھڑے تھے۔ جلدی سے اندر بلایا، بٹھایا، پانی جو ماں حضرت موجود تھا وہ پیش کیا اور عزت سے بٹھا کر کے اپنے ابو سے مخاطب ہوئی، ابو جی آپ نے اچانک حملہ کر دیا، مجھے بتا کر آتے، کوئی اچھی چیز تیار کر رکھتی، کوئی کھانا پکاتی۔ اس نے کہا بیٹا ہم خود نہیں آئے، ہمیں تو تیرے خامد نے بلایا۔ اس نے موبائل پکڑا، جلدی سے اپنے خامد کو کال کی، کدھر ہیں آپ؟ اس نے کہا میں کہیں دور آ گیا ہوں، میرے امی ابو میرے بہن بھائی آئے ہیں، کوئی اچھی چیز تیار کر کے ان کو پیش کرنا چاہتی ہوں، کوئی کھانا لائے۔ مسکرا کے اس نے کہا کوئی بات نہیں، تیرے اپنے ہی تو ہیں، جو ہوگا کھا لیں گے، عزت کا تماشا تھوڑی اڑائیں گے۔ اب اسے عقل آئی، اگر اس کے گھر والوں کو میں نے اپنا سمجھا ہوتا تو آج مجھے یہ وقت دیکھنے کی نوبت نہ آتی ہو۔ بھائی کسی کو اپنانے سے اپنائیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں راحت چاہتے ہیں، میرے لفظوں کو ضائع نہ کرنا بھائی، اگر آپ اور میں اپنی زندگی میں راحت چاہتے ہیں، شاید دولت کمانے سے راحت نہ ملے، شاید نعمتیں کمانے سے راحت نہ ملے، اگر میں سکون چاہتا ہوں، اطمینان چاہتا ہوں، راحت چاہتا ہوں، تو کسی کی زندگی میں میں سکون پیدا کر دوں، میری زندگی میں اللہ سکون پیدا کر دے۔ یہ میرے مالک کا کلام ہے۔ مشکات کی روایت اللہ فرماتا مخلوق میرا خانوادہ ہے، جو میرے بندوں سے پیار کرتا ہے میں اللہ اس سے پیار کرتا ہوں۔ آئیے اپنوں سے پیار کریں، اپنوں سے محبت کریں، اور بھائی ایک دوسرے سے کہیے اپنے دل میں وسیع جگہ رکھ لیں۔ اگر میں ایک دوسرے سے محبت کروں گا، میں آپ کے لیے پیار کرتا ہوں تو میری اولاد بھی میرے لیے محبت کرے گی۔ اگر ہم نے محبتیں بانٹی تو بھائی پھول مانگے بیچنے والا پھولوں کا سوداگر ہوتا ہے، نفرتوں کے نہیں محبتوں کے سوداگر بن جائیں، پیار بانٹے، محبت بانٹے، آقا کریم کی ساری زندگی کو جمع کریں تو یہی چیز نکلتی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا جو توڑتا ہے تو اس سے
کہو یار میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. جو توڑتا ہے اسے جوڑو. یقین کرو ایک بار ایسا کر کے دیکھو آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. آپ اپنی زندگی میں غیر محسوس قسم کا سکون پائے. میرے حضور نے فرمایا جو توڑتا ہے تو اسے جوڑو, جو چھینتا ہے تو اسے چھوڑو, جو تمہیں بالکل دیکھنا بھی نہیں چاہتا, قریب نہیں آنا چاہتا اور قریب لگانا بھی نہیں چاہتا, کبھی ایک بار زندگی میں آپ قریب ہو کے دیکھو, آپ کو مزہ آئے گا. کیونکہ میرا نہیں, یہ رسول اللہ کا کہنا ہے. تو آئیے میں اور آپ محبتیں بانٹیں, پیار بانٹیں. ہم جب خوشیوں کا گہوارہ کسی کے لیے بنائیں گے تو ہماری زندگی کو خوشیوں کا گہوارہ اللہ بنا دے گا. میں آخر پہ اپنے عزیز امتیاز جامی صاحب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں. اللہ پاک انہوں نے بڑھتی بے حیائی کے ساتھ بائیکاٹ کر کے تیرے رسول کی محبتوں کو رواج دیا. اللہ ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے. شادی کے بعد, ہر بندے کی شادی کے بعد تو نے بندہ مومن سے جو جو وعدہ کیا ہے اللہ ان کو سارے عطا فرما دے. اور اپنے محبوب کی زلفوں کا صدقہ ان کی شادی کو بالکل شریعت کے مطابق یا وہ طے پانا, اس کے بعد جو کچھ تو نے دینا ہے اللہ انہیں عطا فرمانا. میں آپ لوگوں سے معذرت کے ساتھ اجازت چاہوں گا چونکہ صبح جمعہ ہے, مصروفیت زیادہ ہے. میرا کل بڑا لمبا سفر بھی ہے چونکہ آقا کریم کی محفل ہے. میرے لیے حضور کی محفل کا تقدس پامال نہ کرنا. محفل جاری رہے گی, صرف میں اجازت چاہوں گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے دوست اب آپ تشریف رکھیں, محفل جاری ہے, لنگر دا بھی اہتمام ہے. ایک دو نعت خانے نعت خانے بعد مہمانہ دی عزت کرنا ساڈا فرض ہے. تک دوست اب آپ تشریف رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ بڑے تھوڑے سے وقت میں بڑا علمی اور باذوق اور بڑا ہی واضحانہ کریم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے چند پھول ہم سب کے گوش گزار کر رہے تھے. ظاہر ہے جتنا بڑا نام ہوتا ہے ان کا مشن بھی بہت بڑا ہے. علامہ عرض ثاقب مصطفی صاحب انٹرنیشنل طور پر مملکت خدا داد اسلام جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے وہاں تک انہوں نے دین اسلام کی تعلیم, تربیت اور قرآن کے پیغام کو پھیلانے کا جو عزم لیا ہوا ہے اس کے چشم و چراغ ہمارے سامنے موجود تھے. اور انہوں نے بڑے ہی عام فہم انداز میں حضور کا دین ہمیں پڑھ کے سنایا. بلکہ میرے ذہن میں وہ بخاری اور مسلم کی پہلی حدیث مبارکہ آ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جناب جبریل آئے اور انہوں نے کچھ باتیں حضور کے سامنے بیٹھ گئے, بالکل کندھوں زانوں کے ساتھ زانوں ملا کر بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ دین کیا ہے اور احسان کیا ہے, تقویٰ کیا ہے, اسی چند چیزیں سوال کی. تو جب جانے لگے تو صحابہ بڑے حیران ہوئے, یا رسول اللہ یہ بندہ دور سے بھی نہیں آیا, اگر دور کسی شہر ملک سے آتا تو اس کے چہرے سے اور کپڑوں سے گرد کوئی نظر آتی, اور نزدیک کا بھی نہیں ہے, اگر نزدیک کا ہو تو دامنی سے پہچانتے ہی پتہ نہیں کون ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھا رہا ہے. تو ہم بھی اپنی جناب پٹڑی سے اتر گئے ہیں اور پتہ نہیں لوگوں کی باتوں میں اور لوگوں کے رویوں میں اور لوگوں کے رسم و رواج میں آ کر اپنے اسلام اور اپنے دین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. کاش یہ باتیں ہم اپنائیں اور اپنی زندگی میں اپنائیں اور اپنے معاشرے میں ہم ان کا جو جس طرح رسمیں دوسری رسمیں ہمارے معاشرے میں بھول چکی ہے, یہ حضور السلام کے دین کی باتیں ہمارے اندر آ جائیں. تو اب ثنا خان مصطفیٰ جناب عاطف رضا صاحب کافی دیر سے انتظار میں ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی مدد سلام بیان کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت محفل کو سجایا. اللہ پاک ہمارا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں کوئی انشاءاللہ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں, صرف مختصر سی حاضری بابا بلند پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ
या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनकी नातों का कभी लब से हवाला न गया, हो गई याद हो गई याद मगर उसका हवाला न गया। और मैंने एक बार कहा कि जो मेरी है इतना कुछ मुझको लिया मुझसे संभाला। उनकी नातों का कभी लब से हवाला न गया, हो गई रात मगर उसका उजाला न गया। और मैंने एक बार कहा कि जो